अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा इंग्लिश के पहले लेसन का चौथा लेक्चर है और आज हम इंशाअल्लाह पहले सबक का 7वां और 8वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। 7वें पैराग्राफ से शुरू करते हैं। While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, while जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे on his deathbed, अपने बिस्तरे मर्ग पर, he proclaimed, तो आपने ऐलान फरमाया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पर थे तो आपने ऐलान फरमाया, If I owed something to anyone, अगर किसी की कोई चीज़ मेरे कब्ज़े में है, और या if I wronged any person, या मैंने किसी शख्स के साथ ज़्यादती की है, और damaged, या नुकसान पहुंचाया है, anyone's property, किसी की अमलाक को, और honor, या इज़्ज़त को, माई पर्सन, मेरी ज़ात, माई ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी आर हियर, और मेरी अमलाक यहाँ हैं। ही मे टेक रिवेंज ऑन मी, वो मुझसे बदला ले सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे तो आपने ऐलान फरमाया कि अगर मेरे कब्ज़े में किसी की कोई चीज़ है, या मैंने किसी शख्स के साथ ज़्यादती की है, या किसी की अमलाक या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया है, तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरी अमलाक यहाँ हैं, वो मुझसे इसी दुनिया में बदला ले सकता है। There was complete silence, बिल्कुल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड, डिमांड करना होता है मुतालबा करना। सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया, अ फ्यू दिरम्स, चंद दिरम का, विच वर पेड टू हिम, जो उसे अदा कर दिए गए। सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए। अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया, बाय हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल के साथ, डैट के नो वन कुड बी मोर फर्म, कि कोई भी ज़्यादा मुस्तकिल मजाज नहीं हो सकता था, कोई भी ज़्यादा कायम रहने वाला नहीं हो सकता था, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, देन हिम, उनसे ज़्यादा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित कर दिया कि उनसे ज़्यादा कोई भी इंसाफ के लिए कायम रहने वाला नहीं हो सकता था। इवन खा इफ़ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, खा ये उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ था, आर द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उनके मफाद के ख़िलाफ़, who were near and dear to him, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ो अकारिब थे। अब ये पूरे का तर्जुमा सुने। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ के लिए कायम रहने वाला कोई नहीं हो सकता था। खा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ था, खा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मफाद के ख़िलाफ़, या उन लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ था जो आपके अज़ीज़ व अक़ारिब थे। ही डिसाइडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया, एवरी केस, हर मुकदमे का, ब्रॉट टू हिम, अपने पास लाए जाने वाले, बाय फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन से, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, विदाउट फियर ऑफ फेवर, बगैर जानबदारी के खौफ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त या दुश्मन से अपने पास लाए जाने वाले हर मुकदमे का फ़ैसला बगैर जानबदारी के खौफ के, इंसाफ के साथ फरमाया।
A person of such magnitude, ایسی عظمت والا شخص, transcend ہوتا ہے کسی چیز سے ماروا ہو جانا, کسی چیز سے آگے نکل جانا. transcends the barriers of time and space. ایسی عظمت والا شخص زمان اور مکان کی رکاوٹوں سے ماروا ہو جاتا ہے. ایسی عظمت والا شخص زمان اور مکان کے حدود کو تجاوز کر جاتا ہے. پیپل آف آل ایجز, تمام ادوار کے لوگ, کین فائنڈ سم تھنگ, کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں, ان ہز لائف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ٹو پرووائڈ دیم, جو انہیں مہیا کرے, ود گائیڈنس, رہنمائی, ان دیئر ویریس فیلڈس آف ایکٹیویٹی, ان کی سرگرمی کے مختلف شعبوں میں. تمام ادوار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں جو ان کی سرگرمی کے مختلف شعبوں میں ان کی رہنمائی کرے. دا ہولی قرآن, قرآن کریم, کلیئرلی, واضح انداز سے, مینشنز, ذکر کرتا ہے, دس اسپیکٹ, اس پہلو کا, آف ہز لائف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کا واضح انداز سے تذکرہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے. انڈیڈ ان دا میسنجر آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, یو ہیو اے گڈ ایگزامپل, آپ کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے, آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے, ٹو فالو, پیروی کرنے کے لیے, فار ہم, اس شخص کے لیے, ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ, جو اللہ سے ملنے کی امید کرتا ہے, اینڈ دا لاسٹ ڈے, اور آخری دن کی, اینڈ ریممبرز اللہ مچ, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. بے شک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے ملنے کی اور آخری دن کی امید کرتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اب یہ دونوں پیراگرافس میں باب محاورہ ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اعلان فرمایا, if I owed anything to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world. اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ اگر کسی شخص کی کوئی چیز میرے قبضے میں ہے, یا میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے, یا کسی کی املاک یا عزت کو نقصان پہنچایا ہے, تو میری ذات, میری عزت اور میری املاک یہاں ہیں, وہ مجھ سے اسی دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence, مکمل خاموشی تھی. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کے لیے قائم رہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تھا, خواہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف تھا جو آپ کے عزیز و اقارب تھے. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس دوست یا دشمن سے لائے جانے والے ہر مقدمے کا فیصلہ بغیر جانبداری کے خوف کے انصاف کے ساتھ کیا.
A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ایسی عظمت والا شخص زمان اور مکان کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام ادوار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں جو ان کی سرگرمی کے مختلف شعبوں میں ان کی رہنمائی کرے. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کا واضح تذکرہ کرتا ہے. Indeed, in the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. بے شک اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور آخری دن کی امید کرتا ہے اسوہ حسنہ ہے، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اسی فقرے کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. بے شک اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور آخری دن کی امید کرتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسوہ حسنہ ہے. کل ہم نے پیراگراف نمبر 1 جو اردو سے انگلش ہم ٹرانسلیشن کا پیراگراف کر رہے ہیں وہ ہم نے پہلا پیراگراف مکمل ہوا تھا ہمارا. آج ہم نے پیراگراف نمبر 3 شروع کرنا ہے. پیراگراف نمبر 2 تھوڑا مشکل ہے لہٰذا وہ ہم بعد میں کریں گے اور یہ تیسرا پیرا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ایکسرسائز نمبر 3. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گیدڑ ایک دریا کے کنارے رہتا تھا. Once a jackal lived on the bank of a river. دریا کے دوسرے کنارے پر خربوزے کے بہت سے کھیت تھے. There were many melon fields on the other side of the river. دریا گہرا اور چوڑا تھا. The river was deep and wide. گیدڑ جی بھر کر کھانا چاہتا تھا. The jackal wanted to eat the melons to his fill. وہ دریا عبور نہیں کر سکتا تھا. He could not cross the river. یہ اتنا ہی رکھیے. آگے آپ پیئر آف ورڈز کھولیے. پیئر آف ورڈز ہمارے 4 تک ہو گئے تھے. آج ہم انشاءاللہ 5واں اور 6واں پیئر پڑھیں گے. 5واں پیئر آ رہا ہے آلٹر اور ایلٹر. آلٹر ناؤن ہے اے کے ساتھ ALTAR آلٹر اور اس کا مطلب ہوتا ہے قربان گاہ. قربان گاہ خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ آلٹر جو دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کرنے کی مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کو آلٹر کہتے ہیں. اور ایلٹر ورب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترمیم کرنا. اب ان کے جملے دیکھیے. They brought the cow to the altar. وہ گائے کو قربان گاہ پر لائے. اور ایلٹر کا بن رہا ہے I cannot alter my mind. میں اپنا ذہن جو ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتا. اگلا پیئر آ رہا ہے اینجل اور اینگل. اینجل ANGEL اینجل فرشتہ اور اینگل ANGLE اینگل زاویہ. اینجل کا سینٹینس یوں بنے گا He saw an angel in his dream. اس نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا. اور اینگل There are 3 angles in a triangle. ایک مثلث میں 3 زاویے ہوتے ہیں. عزیز طلباء آج ہم نے سبق کا پیراگراف نمبر 7 اور 8 پڑھا. آپ ان دونوں کا ترجمہ نوٹ بک میں درج کریں گے اور 7ویں پیراگراف کی انگلش بھی لکھیں گے.
جو ہم نے اردو سے انگلش پیراگراف پڑھا وہ آپ یاد کریں گے اور زبانی یاد کر کے لکھیں گے، اور پیئر آف ورڈز آپ یاد کر کے ان کے جملے بنائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔